السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کی باتیں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، بنی نوع انسان کی باتیں ہیں، اس کلام اللہ کی باتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور انسٹرکشن مینول اس انسان کی گائیڈنس کے لیے بھیجا، اور اس کتاب کی بات ہے جو ہمیں زندگی میں کامیابی دلانے کے لیے آئی ہے الحمدللہ۔ اور ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں قرآن کی روشنی میں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے۔ استاذہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ آمین آمین۔ استاذہ الحمدللہ بہت سارے ٹاپکس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے ہم کچھ رہنمائی اور گائیڈ لائن لے سکیں، اور الحمدللہ بہترین طریقے سے ہمیں گائیڈ بھی کر رہی ہیں قرآن کی روشنی میں، اور قرآن کے اتنے اینگلز الحمدللہ ہمارے سامنے واضح ہو رہے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں لیکن ہر دفعہ جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ اینگل الحمدللہ سامنے آتا ہے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے اور یہی میریکل ہے۔ استاذہ ہم آج کے دن پہ جیسے جو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی کے اندر بہت ساری پریشانیاں مصائب آتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور یہ بڑی نیچرل سی بات ہے، اور یہ ہماری نیچر میں بھی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، ٹینشن آئے یا مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رخ ہمارا ذرا زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور دعاؤں کا سلسلہ بھی ذرا طویل ہو جاتا ہے۔ تو دعا جو ہے ہم مانگتے تو اسی لیے نا، ہم بڑے سیلفش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے فوراً سے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے استاذہ کہ مانگ تو رہے ہوتے ہیں، ملتا نہیں ہے، یا جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتا، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ مانگا تو زیادہ تھا، ملا بہت تھوڑا ہے۔ تو استاذہ قرآن ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے کہ دعا مانگنا کس طرح سے چاہیے، اور کیا ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ بہت اہم عبادت ہے، جی، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جی دعا بندے اور رب کے درمیان رشتہ ہے، جی، بندہ لینے والا اور رب عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ دعا جو ہے یا تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے یا اس کو پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کا رزلٹ آتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کا اجر آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو بندہ دعا کرنے والا جو ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دعا کے بارے میں ہمیں سورہ البقرہ میں رب العزت کا جو پیغام ملتا ہے، جی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں آپ انہیں بتا دو میں ان کے قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ مجھے پکاریں۔ یہ دعا کے بارے میں بنیادی چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ملتی ہے، اور وہ رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، لیکن بندے کو یقین نہیں آتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بس انسٹنٹ رزلٹ آنا چاہیے، فوراً ادھر میں نے مانگا ادھر میری دعا پوری ہو جائے، اس سے کم پہ وہ راضی نہیں ہوتا۔ جی، تو ہم انبیاء کی مثالوں کو دیکھتے ہیں، اور مجھے اس حوالے سے سب سے بڑی اگزامپل لگتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ میں ان کی دعا کے بارے میں جب سوچتی ہوں میں اس کو امیجن کرتی ہوں کہ وہ اپنے رب سے کہتے ہیں کہ میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے،
وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے میرے رب میں آپ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت زکریا کہتے ہیں کہ حالات اور اسباب تو ایسے نہیں ہیں، جی لیکن مسبب الاسباب پر یقین اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے میں کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی میں بدبخت نہیں رہا، کبھی میرے رب نے مجھے چھوڑا نہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو دعا میں ایسا یقین چاہیے کہ جب ہر طرف سے اسباب ختم ہو جائیں، جب کوئی چانس نہ رہے، اس وقت بھی انسان اپنے رب کو پکارے تو پورے یقین کے ساتھ کہ وہ ٹوٹی ہڈیاں جوڑ سکتا ہے، وہ مٹی سے پورا انسان بنا سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے اس سے مانگتے ہوئے انسان کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور پھر ہم جب دعاؤں کا سلسلہ دیکھتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ انبیاء کا جو یقین ہے ان کی دعاؤں میں، جو قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہاں کہاں ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ مثال کے طور پر پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے غلطی کے بعد سکھائی، حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کی، القاء کی، وہ دعا ہی تو تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ اس حالت میں کہ جب غلطی ہو گئی، کوئی یعنی صورت نظر نہیں آتی، کیسے معافی ملے گی، کیونکہ جنت کے لباس اتر چکے ہیں، جی، اور ظاہر جنت اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اور وہ مالک ہے، وہ چاہے تو اپنی سرزمین میں رہنے دے اور چاہے تو نہ رہنے دے۔ اب مستقبل میں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہر چیز اندھیرے میں ہے، کچھ پتہ نہیں، لیکن رب کی ذات پر یقین روشن ہے کہ ہم نے جرم کیا، ظلم کیا، ہماری جانیں خطا کار ہیں، لیکن ہم آپ کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں، ہم آپ پر توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہماری مغفرت کر دیں گے، آپ ہم پر رحم فرما دیں گے۔ تو اصلاً ہر انسان کو اسی طرح سے رب کی ذات پر یقین باندھ کر اور پورے یعنی وثوق سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین آمین۔ اور استاذہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے نا کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو کتنا پیارا اللہ نے آگے سے اتنی اپنی قربت کا احساس دلایا نا، فَإِنِّي قریب، کہ پھر میں یقیناً ان کے قریب ہوں، تو یہ قربت کتنی لازم ہے نا، اور اس قربت کی وجہ سے ہی تو انسان کہہ سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر وہ قریب نہ ہو، وہ دور ہو، جیسے ہمارے یہاں کتنے سانگز ہیں، کتنی جگہوں سے انسان کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ اوپر بیٹھا کیا جانے انسانوں پہ کیا گزری ہے، تو وہ سب جانتا ہے، ہاں جی بالکل، اس کو سب خبر ہے، وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تو استاذہ اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اپنے قریب کر لیا، تو درمیان میں سے تو سب کچھ نکال دیا نا۔ ہم وسیلے تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کی دعا تو ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ جو شیطان گمراہ کر دیتا ہے نا کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم دعا مانگیں گے تو یہ تو قبول ہی نہیں ہونی ہے، تو یہ اللہ نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں احساس دلا دیا کہ میں قریب ہوں، تو رشتہ تو کتنا سٹرونگ ہو گیا نا بندے کا اور رب کا۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ تو استاذہ دعا مانگنے کے طریقے کیا کیا ہونے چاہیے، مطلب کس کس طریقے سے دعا ہمیں مانگنی چاہیے، یا کون سا طریقہ جو ہے وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے اللہ کے یہاں؟ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پھر دعا کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ طریقہ تو ایک ہی ہے جی، کہ انسان اپنے رب کی ذات پر یقین رکھے، قریب ہے، مجیب ہے، اور انسان اونچی آواز سے مانگے یا آہستگی سے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے یا سکون سے مانگے، بات اس یقین کی ہے، بات رب پر اعتماد کی ہے۔ میں ضرور آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں،
دعا مانگنے کے لیے ہمیشہ ایک پوائنٹ آف ریفرنس انسان کو درکار ہوتا ہے، جی اور پوائنٹ آف ریفرنس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. سبحان اللہ. جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، فَدُوهُ بِهَا کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریے. جی. ان ناموں سے دعا کرنا دعا کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے. تو دعا کرتے ہوئے ہر نام کے ساتھ ہم اپنے لیے ہر نام میں سے کوئی نہ کوئی نام ایسا ہے جس سے ہم اپنی اس دعا کے لیے ریفرنس تلاش کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ الرزاق ہے، الرازق ہے. انسان جس وقت رزق کے لیے دعا کرنا چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کے بارے میں سوچنا چاہیے، یقین کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعا کرے. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اب آپ دیکھیے نا، ہمیں رزق عطا کر دے کہ تو سب رزق عطا کرنے والوں میں سے بہترین ہے. اب جب دل کو یقین ہے نا تو الفاظ اور پھر کیفیت سب کچھ بدل جاتا ہے. الحمدللہ. اور پھر یہ کہ انسان کو اندر سے احساس بھی ہو جاتا ہے جی میں نے سچی دعا مانگی ہے یا بے توجہی سے. جی اگر انسان دل کے یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے اپنے رب سے تو رب کی طرف سے دعائیں پوری ہوتی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی استاذہ، آپ نے بہت اہم بات کی کہ اسماء و صفات کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ دعا مانگتے وقت ہمیں احساس رہے کہ ہم کس رب سے مانگ رہے ہیں. الحمدللہ. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے استاذہ بریک پہ جانے سے پہلے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دعا جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا علم الحمدللہ، اور اسی کے توسط سے وسیلے سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے. تو استاذہ ہمیں قرآن اور کیا رہنمائی کرتا ہے ہمارا اس سلسلے میں؟ دیکھیں، قرآن حکیم میں جا بجا اس کے بارے میں مختلف چیزیں ملتی ہیں. جی. لیکن میں وہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو ہم اپنی پچھلی گفتگو میں بھی کر رہے تھے، اور اس آیت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، اسے ان ناموں سے پکاریے. جی. قرآن حکیم کی پہلی سورت سورہ الفاتحہ ہے. جی. سورہ الفاتحہ ایک دعا ہے، جی. مجسم دعا کہ دعا کو کیسے مانگنا چاہیے. سبحان اللہ. سورہ الفاتحہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہی آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. اللہ تعالیٰ کے نام سے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے شکر سے جو جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت مہربان. اب یہ چار صفات ہیں جن کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ سکھاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ بندے اور رب کے درمیان رشتہ ہے عبادت کا اور استعانت کا، یعنی ہم عبادت بھی کرتے ہیں اور آپ سے مدد بھی چاہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی دعا کیا ہے، وہی جس کو آپ 5 نمازوں میں ہر رکعت میں طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. تو یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ کار کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو رشتہ ہے، تعلق ہے، ہم کیا کرتے ہیں، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، اب آپ ہماری مدد کو آئیے کہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. اور پھر یہ کہ اس میں کلیرٹی بھی ہے اور زیادہ وضاحت ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا. ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہدایت طلب کرنی ہے نا، پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اس کے بعد اپنا اور اس کا رشتہ، عبادت اور استعانت کا، پھر کلیئرلی دعا مانگنی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی کرنی ہے کہ ہاں ہمیں ہدایت چاہیے، گمراہی اور غضب نہیں چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ دعا مانگنی اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگیں، شرط لگا کے نہ مانگیں کہ اگر ہم ایسا کریں تو پھر آپ ایسا کر دیں، کہ اللہ سے مانگنا ہے تو پورے دل سے، دل کے یقین کے ساتھ طلب کریں۔ استاذہ جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے سورۃ فاتحہ کی الحمدللہ، تو دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر جیسے ہوتا ہے نا کہ ترتیب کے ساتھ سکھا دیا کہ یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا، اور اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم بھی ہے، اور پھر اپنی انسان اظہار کرتا ہے اللہ کی بندگی کا اور اپنی اللہ کے سامنے عاجزی کا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب کتنی عاجزی کا اظہار ہے نا، عاجزی کا اظہار کر کے ہی تو پھر ہم اللہ سے مدد بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تازہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے الحمدللہ، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ زندگی کے مختلف معاملات کے اندر ہم اس ہتھیار کو استعمال کریں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ لوگوں کو زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، کسی کو گھر کی ہوتی ہے، کسی کو مال کی، کسی کو اولاد کی، تو اب ہم بیٹھے ہیں اور دعا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، الحمدللہ موقع ملا ہے، تو کچھ دعائیں ہمیں ضرور سکھا دیجئے کہ جو ایوری ڈے لائف کے اندر دعا، کچھ ہمیں رزق کے لیے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں، زندگی میں مصائب جو ہیں لوگوں کو آتے ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے اس کے لیے، تو کچھ دعائیں ہمیں ضرور سکھا دیجئے۔ ساتھی دیکھیے، سب سے زیادہ انسان اپنے لیے جو دعا کرنا چاہتا ہے رزق کے لیے، جی، اور اتنی سادہ سی دعائیں ہیں رزق کے حصول کے لیے، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَارْزُقْنَا جی، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، آپ ہمیں رزق عطا کر دیجئے اور آپ بہترین رزق عطا کرنے والے۔ تو یہ وَارْزُقْنَا جو ہے نا بذات خود یہ بہت بڑی دعا ہے۔ جی، اسی طرح سے اب دیکھیے کہ اولاد کے لیے لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اولاد کی اصلاح کے لیے، ماں باپ کے نافرمان ہو گئے، بات سننے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ میں ایک سادہ سی بات بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح گائیڈ کرتے تھے۔ آپ سجدے میں اپنے بچے کا نام لے کر یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہم اہدی، آگے نام لے لیں، احمد یا بلال یا محمد یا کوئی بھی نام، بچی کا ہے، بچے کا ہے، سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ اللہم اہدی کا مطلب ہے اے اللہ ہدایت دے دے۔ اور اسی طرح سے اپنے بچوں کے لیے علم کی دعا کرنی چاہیے، اصلاح کی، جیسے بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور اس کا چھوٹا سا حصہ ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میری اولاد کی اصلاح کر دیجئے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کی اصلاح کر دیجئے۔ اور اولاد کی اصلاح کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ خواہ کتنی بھی کوشش کر لے، اصلاح تو اللہ تعالیٰ نے ہی کرنی۔ جی بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ جو غلطیاں اس سلسلے میں ہوئیں اولاد کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ اور اولاد کے سلسلے میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان غلطی نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو ایک چیز ناپسند ہوتی ہے، انی تبت الیک، میں آپ کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات اپنی اولاد کی محبت میں اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ اپنے رب ہی کو بھول جاتا ہے۔ کتنی نمازوں پر اولاد کی وجہ سے اثرات آتے ہیں، اولاد کی خوشیوں کے لیے انسان کبھی کبھی حلال سے حرام باؤنڈری بھی ٹچ کر جاتا ہے۔ اولاد کے وقت اور اولاد کی صلاحیتوں کے مطابق جس طرح سے اولاد کو اپنے رب کا بنانا ہے، اس کی بجائے دنیا کا بنا بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی بہت ضروری ہے، اور یہ ریئلائز کروانا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، کہ میں فرما برداروں میں سے، میری اولاد کی آپ اصلاح کر دیجئے۔ اسی طرح اولاد کے لیے جو دعائیں کرنی ہیں، اس میں اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے علم ضرور مانگنا چاہیے، دین کی سمجھ ضرور مانگنی چاہیے، اولاد کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے بہترین رزق کے لیے، اولاد کی اولادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے اتنے مخلص ہو جائیں کہ ان کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگیں اور سجدوں میں دعائیں مانگ سکیں۔ اسی طرح سے کتنی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگے، اور پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب
ان دونوں پر اپنا رحم فرما دینا، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اسی طرح سے اب آپ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر دیجئے۔ اور اسی طرح جیسے دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، وعلی والدیہ، اور جو میرے والدین پر انعام کی ہیں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جو آپ کو پسند آ جائے۔ تو دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، سہارا ہے، دعا ہی تو عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا، دعا ہی تو عبادت ہے۔ تو دعا بہت بڑی عبادت ہے، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، دعا ہی سے بندے کو توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعاؤں بھری زندگی نصیب کر دے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر استاذہ، آپ نے کتنی ساری دعائیں الحمدللہ سکھا دی، اور اس سے یہ بھی سمجھ آیا کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں ایک ہماری پرسنل کوشش تو ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے رشتے ناتے جو ہیں وہ ان کے اندر بھی الحمدللہ ایک نکھار پیدا ہو، اور ہمارے آپس کے تعلقات میں بھی، ہمارے رزق میں بھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت زیادہ اہم بات ہے جو آج ہم نے سیکھی ہے الحمدللہ، اور دعا کرنے کا طریقہ بھی جیسے سکھایا گیا ہے قرآن کے اندر، ہم نے وہ بہترین طریقہ آج کے دن پر سیکھا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور استاذہ ہم ضرور آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے دعائیں کرنے والا بنا دے، ہمیں دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ طریقے سکھا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ دعا ہے رب جلیل و کریم سے کہ ہمیں دعائیں کرنے کا ذوق نصیب فرما دے، آمین ہماری دعاؤں کو درجہ قبولیت نصیب فرما دے۔ آمین۔ دعا ہے اس ہستی سے جو ہر کام کرنے کا اختیار رکھتا ہے کہ ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما دے، آمین بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے، بگڑی اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، شوہر اور بیوی میں آپس کی محبت پیدا کر دے، اور الہی ہم سب کو معاف کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر استاذہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ جی، آج کے دن پر ہم نے دیکھا کہ زندگی کے اندر بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، زندگی میں مصائب ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ہر موقع پہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دعا کو اپنا ہتھیار بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنا رخ، اپنی توجہ اللہ کی طرف کریں، اور جو دعا مانگنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں سکھایا ہے، ہم اسی طریقے کے مطابق جب دعا کریں گے تو ہمارے رب کا بھی یہ وعدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا تو ہمیں اسی وقت وہ مراد مل جائے گی، یا اس کو کسی اور وقت کے لیے پوسٹ پون کر دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے آپس کے معاملات کے لیے، تعلقات کے لیے دعائیں کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔